فکر کے نئے ذائقے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج بزم مہروی میں جو آپ سے بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے ہمارے بہت چھوٹے ننھے منھے بچوں کی نگہداشت۔ ان کے بارے میں جانکاری کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ ایک ویڈیو لیکچر جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور یہ وہ ٹائم ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر 5 سال کی عمر تک جو پہلی 5 سیڑھیاں ہوتی ہیں اس کے جو سٹیپس ہوتے ہیں، یعنی بچہ پہلے 6 مہینے میں، پھر 1 سال میں، پھر ابھی دوسرے سال میں، پھر تیسرے سال میں، پھر چوتھے سال میں، پھر 5ویں سال میں ہمیں کن چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہوگا، سمجھنا ضروری ہوگا، اور یعنی قدم قدم پہ ان بچوں کی نگرانی کی ہمیں کس قدر اشد ضرورت ہے۔ کیا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ یقیناً نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی بہت بڑی کمی ہے، تو ہیلتھ ایجوکیشن تو نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں۔ آئیے بلا تمہید ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو لیکچر کی جانب۔ تو دوستو، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پہلی 5 سیڑھیاں ذرا سنبھل کے، یعنی پیدائش سے لے کر 5 سال کی عمر تک ایک ایک قدم پر نگرانی و رہنمائی بہت ضروری ہے۔ یعنی پیدائش سے لے کر پہلے 5 سال کا عرصہ بچوں کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس عمر میں بچہ جسمانی اور ذہنی طور پر جس تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ارتقاء کی جو منازل طے کرتا ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اس زمن میں یہ ضروری ہے کہ اس عرصے میں بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ مستقبل کا دار و مدار بھی اسی عمر پر ہوتا ہے۔ اس عمر میں بچہ جسمانی اور ذہنی طور پر تیزی سے بڑھتا، پھیلتا، پھولتا ہے۔ مثلا 1 سال کی عمر میں بچے کا وزن پیدائش کے وقت کے وزن سے دگنا ہو جاتا ہے۔ پہلے سال میں بچے میں ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمر میں بچہ بیٹھنا، چلنا، بولنا سیکھتا ہے۔ لہذا ادراک ہونا چاہیے کہ بچہ جسمانی اور ذہنی طور پر کس طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 5 سال میں وقتاً فوقتاً بچے کی نشو و نما کا چیک اپ جو ماہر طبیب ہے اس سے کروایا جائے، اور طبیب سے بچے کے بارے میں باقاعدہ گفتگو کی جائے۔ عموماً والدین بچے کو اس وقت ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں جب وہ بیمار ہوتا ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم پہلے 5 سال میں بچے کی نشو و نما کا پابندی سے چیک اپ ہو۔ اس مقصد کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں ویل بیبی کلینک موجود ہیں۔ ان کلینکس میں بچے کی نشو و نما پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ وہاں بچے کی متوازن غذا اور اس کے علاوہ دیگر اس کے رہن سہن، طرز زندگی اور غذا اور پرہیز کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ بچے کے رویے کی جانچ ہوتی ہے اور اس کے متعلق والدین کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی واقع ہو جائے تو اس سے متعلق بھی مکمل تحقیق کی جاتی ہے، اور وہاں سے بچے کو متعلقہ شعبے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہ والدین کو شعور ہے اور نہ معالجین کے پاس اتنا وقت ہے اس مسئلے کی طرف متوجہ کر سکیں۔ اسی بات کے پیش نظر پیدائش سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کی ذہنی و جسمانی ارتقاء کے متعلق معلومات جو ہے وہ اب ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ نو مولود یعنی جو بچہ بالکل ابھی پیدا ہوا، یعنی صحت مند بچہ پیدائش کے فوراً بعد روتا ہے، سیدھے لیٹنے پر منہ ایک طرف کر لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں اگر انگلی دی جائے تو اس کو پکڑ لیتا ہے، منہ میں دی جائے تو چوسنے لگتا ہے، تیز روشنی میں آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسے سیدھا پکڑا جائے تو وہ اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے، تیز آواز پر چونک جاتا ہے جس سے اس کی سماعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ہاتھ کی مٹھی بند رکھتا ہے، شروع میں دیر تک سوتا ہے اور آہستہ آہستہ جاگنا شروع کرتا ہے، پھر بتدریج اس کی حرکات بڑھتی ہیں۔ اب آ جاتا ہے 1 سے 3 ماہ کا بچہ۔ اس دوران بچے کی گردن ٹھہر جاتی ہے، سیدھا لیٹنے پر سر سیدھا رکھتا ہے، ہاتھ پیر تیزی سے ہلاتا ہے اور اپنے پیر کا وزن زمین پر دینے لگتا ہے۔ اس عمر میں بچہ اپنی ماں اور قریبی شخص کو پہچانتا ہے،
اور ان کی حرکات کو محسوس کرتا ہے، اپنی دودھ کی بوتل پہچانتا ہے اور کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، ماں کی آواز پر مسکراتا ہے، نرم آواز یا گھنٹی بجانے پر خاموش ہو جاتا ہے، آنکھ یا سر کو آواز کی سمت موڑتا ہے، ہاتھ کی مٹھی کھلی رکھتا ہے، گوں گوں کی آواز نکالتا ہے اور ہاتھ پیر تیزی سے چلاتا ہے کہ 6 ماہ سے 9 ماہ کی عمر کے درمیان کا جو بچہ ہے اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ بغیر کسی سہارے کے بیٹھ جاتا ہے، فرش پر الٹ پلٹ جاتا ہے، گھٹنوں کے بل چلنے یعنی کرول کی کوشش کرتا ہے، کسی چیز کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن خود سے بیٹھ نہیں پاتا، لوگوں کو پہچاننے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زمین سے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اٹھا لیتا ہے، گرتے ہوئے کھلونے پر نظر جما کر رکھتا ہے، توجہ حاصل کرنے کے لیے چیختا ہے، دادا ماما کے الفاظ ادا کرتا ہے، نو نو اور بائے بائے کو سمجھتا ہے، کھانے کی چیز پکڑ لیتا ہے اور کھا بھی لیتا ہے۔ اب دوستو آ جاتے ہیں جب وہ 1 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو پھر اس کی حرکات اور اس کے جو چیزیں ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ آپ جج کر سکتے ہیں۔ اس عمر میں بچہ اپنے آپ کھڑا ہو جاتا ہے، چل سکتا ہے اور سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، 2 چیزوں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے، نام سے پکارنے پر توجہ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے حکم مانتا ہے، مثلا امی کے پاس آؤ، تالیاں بجاؤ وغیرہ، 3-4 فٹ کے فاصلے سے آواز کی طرف توجہ دیتا ہے، کپ یا گلاس پکڑ کر پانی پی لیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوستوں کہ جب وہ 1.5 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں۔ خود سے بغیر سہارے کے چلنے لگتا ہے، اپنے آپ کو متوازن کرنے کے لیے اپنے پیروں کو ایک دوسرے سے دور اور ہاتھ موڑ کر رکھتا ہے، خود بیٹھ جاتا ہے، آسانی سے سیڑھیاں چڑھ اور اتر جاتا ہے، 2 چیزوں کو ایک دوسرے پر رکھ دیتا ہے، مثلا 2 چکور کھلونے وغیرہ، انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے باریک چیزیں اٹھا لیتا ہے، کھلونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، رنگین تصویروں کو غور سے دیکھتا ہے، کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتا ہے اور 2-4 لفظ بول لیتا ہے، اس سے زیادہ الفاظ سمجھ لیتا ہے، بات کو سمجھ کر عمل کرتا ہے، مثلا میرے پاس آؤ، گیند لا کر دو وغیرہ وغیرہ، کپ کے ہاتھ سے پکڑ کر پانی یا دودھ پی لیتا ہے، پیشاب یا پخانہ کر دینے پر اشارہ کر دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوستوں کہ جب وہ 2 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو آئیے ذرا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ 2 سال کی عمر کا بچہ آسانی سے دوڑ اور رک سکتا ہے، کرسی یا پلنگ پر چڑھ کر اتر جاتا ہے، زینے پر چڑھ اتر جاتا ہے، گیند کو پھینک سکتا ہے اور فٹ بال کو کک مار سکتا ہے، 3 پہیوں کی سائیکل پر بیٹھ سکتا ہے لیکن چلا نہیں سکتا، پینسل پکڑ لیتا ہے، 6 کیوبز کا ٹاور بنا سکتا ہے، الماری یا دروازہ کھول لیتا ہے، تصویروں والی کتاب میں دلچسپی لیتا ہے اور اس کے اوراق پلٹ سکتا ہے، چیزوں کو پہچانتا ہے اور پوچھنے پر اشارے سے بتاتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ادا کر سکتا ہے، مختلف چیزوں کے متعلق پوچھتا ہے، سادہ حکم مانتا ہے یعنی یہ چیز رکھ دو یا وہ چیز لے آؤ وغیرہ وغیرہ، سر پر ٹوپی رکھ لیتا ہے اور جوتا پہن لیتا ہے۔ اس عمر میں بچے کی سماعت کا ٹیسٹ آسان ہوتا ہے، بچہ مستقل ماں کی توجہ چاہتا ہے، بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ اس عمر میں بچے کو ماں کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دوست آ جاتے ہیں جب وہ 3 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ سیڑھیاں اتر اور چڑھ سکتا ہے، آخری سیڑھی سے کود سکتا ہے اور کچھ دیر کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے، 3 پہیوں والی سائیکل چلا سکتا ہے، گیند کو پھینک اور کیچ کر سکتا ہے اور فٹ بال کو کک مار سکتا ہے، 0 سے 10 سے کیوبز کا ٹاور بنا سکتا ہے، کینچی سے کاغذ کاٹ سکتا ہے، دائرہ اور شیپ بنا سکتا ہے، رنگوں کو پہچان لیتا ہے اور 10 فٹ سے چیزوں کو پہچانتا ہے، نام، جنس اور عمر بتا سکتا ہے، کہانیاں غور سے سنتا ہے، نظمیں گا لیتا ہے، 10 تک گنتی سنا سکتا ہے، چھری اور کانٹے سے کسی حد تک کھا سکتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، رات کو بستر گیلا نہیں کرتا، کھیل میں دلچسپی لیتا ہے اور بڑوں کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوستو جب وہ 4 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اس عمر میں بچہ سیڑھیاں اکیلا اتر اور چڑھ جاتا ہے، درخت پر چڑھ جاتا ہے، دوڑ سکتا ہے، کھیل اور دوسرے کاموں میں مہارت بڑھ جاتی ہے،
پینسل کو مہارت سے پکڑ کر تصویر بنا لیتا ہے، رنگوں کو پہچان لیتا ہے، زبان کو صحیح گرامر میں بول لیتا ہے، اپنا نام، پتہ اور عمر بتا سکتا ہے، کیوں، کب اور کیسے سوال کرتا ہے، کہانیاں سنتا ہے اور ان کو دوبارہ سنا سکتا ہے، 20 تک یا اس سے زیادہ بھی گن سکتا ہے، مہارت سے چمچے اور کانٹے سے کھا سکتا ہے، دانتوں کو برش کر لیتا ہے، اپنے کپڑے اتار اور پہن سکتا ہے، کھیل میں پیار اور غصہ دونوں کرتا ہے، مٹی کے کھلونے اور گروندے بناتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل کو پہچانتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوستو، جب وہ 5 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے حالات اور اس کے کام کاج جو ہے وہ کس نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں بچہ ایک لائن پر چل سکتا ہے، کھیل کود میں زیادہ مہارت آ جاتی ہے، موسیقی کی آواز کے مطابق رقص یعنی ڈانس کر لیتا ہے، ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاتا ہے، رسی کو کود لیتا ہے، کسی بھی چیز کو ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، لکھنے اور تصویر بنانے میں مہارت آ جاتی ہے، اسکوائر اور ٹرائی اینگل بنا لیتا ہے، انگلیوں پر گن لیتا ہے، 4 بنیادی رنگوں کے نام جانتا ہے اور 8 سے 12 رنگوں کو پہچان لیتا ہے، نظمیں شوق سے گا لیتا ہے، بولنے میں تیزی اور مہارت آ جاتی ہے اور صحیح تلفظ استعمال کرتا ہے، تصویری کہانیوں میں دلچسپی لیتا ہے اور زیادہ سوال کرتا ہے، کھانے میں دلچسپی لیتا ہے، دوستوں اور پالتو جانوروں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، گھر اور گھر سے باہر کھیلوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، وقت کی پہچان دن کے کاموں کے حساب سے ہوتی ہے۔ لیکن دوستو یہ ضروری نہیں کہ تمام ہی بچے ان خامیوں اور ضابطوں پر 100% پورے اتریں، اکثریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ کچھ بچوں میں یہ تبدیلیاں عمر کے حساب سے جلدی آ جائیں اور کچھ بچوں میں تاخیر سے سامنے آئیں، لیکن بہرحال ان چند بنیادی باتوں کے ذریعے ہم بچوں کی نشو و نما کے مراحل بآسانی سمجھ سکتے ہیں اور ان کے بڑھنے کے عمل پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اب غور والی بات یہ کہ فوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر ماں یہ محسوس کرے کہ بچہ سن یا دیکھ نہیں رہا، اگر بچہ 6 سے 8 ہفتے کی عمر میں قریبی آواز پر متوجہ نہ ہو، اگر 3 یا 4 مہینے کا بچہ لوگوں یا آس پاس کی چیزوں پر توجہ نہیں دے رہا، اگر 7 سے 10 ماہ کا بچہ منہ سے آگوں آگوں یا کسی قسم کی آواز نہ نکالے، اگر 20 ماہ کا بچہ ایک لفظ بھی نہ بولے، اگر 2 سال کا بچہ 2 یا 3 الفاظ کا جملہ ادا نہ کر سکے، اگر 4 سال کا بچہ بے ربط گفتگو کرے، اگر 5 سال کا بچہ بولنے میں گرامر کی غلطی کرے، اگر بچے کو بلاک ٹاور بنانے میں مشکل ہو، برش سے رنگ کرنے، پڑھنے لکھنے، ہجے کرنے یا تصویر بنانے میں مشکل محسوس ہو، تو ایسی صورت میں وہ بچے جو ٹائم سے بیٹھنا، ابھی آپ کو بڑی ڈیٹیل سے میں نے بات کی، جو بچے دیر سے بیٹھنا شروع کریں، دیر سے کھڑے ہونا، دیر سے چلنا شروع کریں، لڑکھڑائیں یا ٹانگوں پہ وزن نہ ڈال سکیں، تو پھر یاد کیجئے کہ اس کو ایک ماہر طبیب کو دکھانے کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں آپ کا بچہ مسکولر ڈسٹرافی یا مایوپیتھی یا MND یا ALS وغیرہ یا ان کی آگے مختلف اقسام ہیں، ان کی طرف تو کہیں خدا نخواستہ نہیں جا چکا یا جا رہا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ غور کیجئے، اپنے بچوں کا خود سے معائنہ کیجئے، اور جب آپ کو یہاں پہ کہیں بھی ان عمر کے مطابق جو جو چیزیں آپ کو بتائیں اس کو بار بار دیکھیے، اور اپنے جاننے والوں کو، خاص طور پہ وہ خواتین مرد حضرات جن کے بچے ہیں ان کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ جان سکیں، اور خاص طور پہ جن کی نئی شادی ہوئی یا جن کے ابھی پہلا بچہ ہے یعنی کہ بچے ابھی پیدا ہونے ہیں، پریگننٹ خواتین ہیں، تو جن کو پہلے نہیں پتا کہ ہمارا پہلا بچہ اور یہ ہے اور اس کو کس طرح سے کیسے دیکھنا ہے، تو ان کے لیے یہ ہماری ویڈیو لیکچر جو تھا یہ بے حد مفید انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ اور اگر یہاں کہیں بھی کوئی ایسی پرابلم آئے جو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو پھر آپ دیے گئے نمبرز پہ آپ ہمیں ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ جوائن کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں فون پہ، موبائل فون پہ کال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بزم مہروی میں اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔